کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم کون سی عید منا رہے ہیں؟ کون سی؟ عید پینتیکوست۔ اور اس دن کون سا خاص کام ہوا؟ کیا خاص کام ہوا؟ خدا کا روح القدس نازل ہوا اور کلیسیا کا جنم ہوا۔ آمین۔ اس دن کلیسیا کا جنم ہوا، اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر آئیں، ہم اس کو پرانے عہد نامے کے اندر عید پینتیکوست کو دیکھیں گے۔ خدا نے اپنی قوم سے کہا، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ میری قوم سے کہہ دے کہ تم مختلف عیدیں کیا کرنا۔ تم کیا کرنا؟ مختلف عیدیں کیا کرنا، لیکن ان میں سے جو خاص 3 عیدیں تھیں اس کے لیے خدا نے کہا کہ ضرور ہے کہ یہودی لوگ اس میں شامل ہوں، اور اس کا حوالہ آپ کو خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کے اندر مل سکتا ہے، اس کی 14ویں آیت سے لے کر اس کی 19ویں آیت تک۔ یہاں پر خدا نے کہا کہ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا، عید فطیر کو ماننا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا۔ خدا نے کہا کہ تو نے کون سی عید منانی ہے؟ کون سی؟ عید فطیر۔ تو نے بے خمیری روٹی کی عید منانی ہے۔ اس کو عید فصح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عید میں لوگ جو یہودی تھے اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ عید فصح ہم کیوں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن خدا نے ہمیں ملک مصر کی غلامی سے آزاد کیا، جو کہ غلامی تقریباً 430 سال کی غلامی تھی۔ اور پھر خدا نے کہا، بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو۔ پھر خدا نے کہا کہ دوسری عید جو ہے وہ فصل کاٹنے کی عید ہے، جسے عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے۔ اور عید فصح کے بعد پھولوں کی عید منائی جاتی تھی۔ جو کی فصل جب کاٹی جاتی تو لوگ اپنی فصل کا جو پہلا پھولا تھا وہ کاٹ کر خدا کے حضور میں لے کر آتے، اور کاہن خدا کے حضور میں وہ پہلا پھل ہلاتا۔ وہ ہلانے کی قربانی تھی، جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ خدا یہ فصل کی برکت تو نے دی، اس لیے سب سے پہلا حصہ تیرا، اور جو ہمارا بقیہ ہے اس پر خدا تیری برکت ٹھہرے۔ اور خدا نے کہا کہ جس دن پھولوں کی عید ہو، یہ سبت سے اگلے دن دوسرے دن میں یہ عید ہو، اور اس کے بعد ہفتوں کی عید شروع ہو جائے، اور تو اس دن سے لے کر 7 ہفتے گن لینا، اور اس کے بعد جو سبت کا دوسرا دن ہوگا اس دن تو عید پینتیکوست منانا، اس دن تو فصل کی کٹائی کی عید منانا، اور اس دن تو کیا کرنا؟ تو اس دن خمیری روٹی لے کر آنا، اور یہ یاد رکھنا کہ اس سے پہلے کہ تیرے گھر میں کوئی اناج پکے، تو اپنے گھر میں اناج پکانے سے پہلے وہ پھل جو ہے، وہ پیداوار خدا کو دینا۔ خدا نے منع کیا، خدا نے کہا سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے، اس کے بعد جو حصہ ہے وہ تیرا ہے، اور اس پر میں برکت ڈالوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، آج بھی جو لوگ سب سے پہلا حصہ خدا کو دیتے ہیں، خدا ان کے بقیے پر برکت ڈالتا ہے۔ آمین۔ خدا نے یہ دوسری عید اپنے لوگوں کو منانے کے لیے کہا، اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اسے عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری عید
تیسری عید جو تھی عید خیام تھی. کون سی؟ عید خیام. اس میں یہودی لوگ جھونپڑیاں لگاتے تھے, خیموں میں رہتے تھے. وہ اپنی نسل کو بتاتے تھے کہ ہم جہاں مرضی چلے جائیں, لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم بیابان میں ہم خیموں میں رہتے آئے ہیں, اور خدا نے ہمارے ان خیموں میں بھی خدا نے ہمیں سنبھال کر رکھا, اور آج بھی خدا ہمیں سنبھال رہا ہے. یہ 3 عیدیں تھیں جس میں لوگ ساری دنیا سے یروشلم میں آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یوم کفارہ بھی تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ نرسنگوں کی عید بھی منائی جاتی تھی, اور اس کے علاوہ عید تجدید بھی تھی, اور پھر عید پوریم بھی تھی جو کہ لوگ مناتے تھے. لیکن خدا نے ان 3 عیدوں کے بارے میں کہا کہ میرے لوگ ان 3 عیدوں میں یروشلم میں جمع ہو کر یہ مقدس محفل فراہم کیا کریں, جلال دیا کریں, اور اپنے ہدیے اور نذرانے میرے حضور میں لے کر آیا کریں, تاکہ یہ سب مل کر شادمانی کر سکیں, اور میں ان کی تمام تر پیداوار تمام آل اولاد پر برکت کو ڈالوں گا. اور خدا ایسا کرتا تھا. اب خداوند یسوع المسیح جب زمین پر آئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ان لوگوں کے ساتھ وہ عیدیں منائی. خداوند یسوع مسیح نے فصح کی عید اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی, اور کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ فصح کا کھانا کھاؤں. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ فصح کا کھانا کھایا, اور فصح کے دن جو بے عیب بھرا قربان ہوتا تھا وہ کوئی اور بھرا نہیں قربان ہوا تھا, بلکہ جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے, جو آسمان چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا, اور بہت سے سالوں سے بچڑوں کا بکروں کا خون بہایا جاتا تھا تاکہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ ڈھانکے جائیں. لیکن ان گناہوں سے مخلصی کے لیے جو بڑا قربان ہوا وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح تھا, جس کے مار کھانے کے وسیلے سے تمام تر بندوں انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. آمین. اور خداوند یسوع مسیح خوشانا بیٹھ جاؤ, اب اٹھنا نہیں, ٹھیک ہے بیٹا, کب کوئی نہیں اٹھے گا, آرام سے خدا کے کلام کو سنیں. ہو سکتا ہے شہزاد بھائی بھی سن رہے ہوں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے کامل کفارہ دے دیا. اب کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح نے تمام تر قیمت پے کر دی ہے, اور یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا. All is paid. تمام پیمنٹ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دی. خداوند یسوع مسیح قبر کے اندر رہے, اور پھر خداوند یسوع المسیح جس نے آسمان اور زمین کو اور سمندر کو اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کو تخلیق کیا, اور زمین اور غار اور قبریں تمام تر لوگوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے تھی. آج بھی زمین نے اور غاروں نے اور بڑی بڑی قبروں نے لوگوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح جو ہے وہ یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا, ضرور ہے کہ ابن آدم بھی قبر کے اندر 3 دن اور 3 رات رہے, اور پھر فاتحانہ انداز میں جیت اٹھے. اور میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کا قول جو ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اور خداوند یسوع المسیح نے
जब उन्हें दफन किया गया तो अपने उस वादे को पूरा किया, और जमीन के अंदर और कब्र के अंदर और चट्टान के अंदर और पत्थर के अंदर ये ताकत ना थी कि वो जिंदगी के मालिक को अपने अंदर समो सके। और खुदावंद यीशु मसीह फातिहाना अंदाज में मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल ठहरे। अभी तक मुर्दों में से जी उठने वाले और आसमान पर जाने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है? हमारे यीशु मसीह। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के साथ मुलाकात करते हैं। 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, और फिर 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह कोहे ज़ैतून पर अपने शागिर्दों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ये बातचीत करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमें दुआ में ठहरना शुरू कर दिया। खुदावंद दुआ जैसे उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था, खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं कि शागिर्द जो हैं वो दुआ में ठहरे हैं, और शागिर्द दुआ में हर रोज ठहरते, हैकल में जाते, खुदा के उस वादे का इंतजार करते, उसके मुंतजिर रहते कि खुदा ने जो वादा किया है कि वो हमें रूह हक भेजेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पर रूह कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और तुम यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक किसके गवाह होगे? मेरे गवाह होगे। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद 7 हफ्ते गुजरते हैं, और फिर जब 49 शागिर्द बल्कि बहुत सारे ईमान और वहां पर जाते हैं, और जब वो दुआ कर रहे होते हैं और वो एक जगह जमा होकर खुदा के उस वादे को क्लेम कर रहे होते हैं, तो मेरे अजीजों, उनका एक जगह पर जमा होना इसलिए नहीं था कि वो डर रहे थे, इसलिए नहीं था कि वो शर्मिंदगी के मारे वहां पर जमा थे कि हमारा उस्ताद जो हमारे साथ रहकर दावे करता था आज हमारे साथ नहीं है, और ये नहीं कि वो जब वहां पर जमा होकर कोई साजिश कर रहे थे, बल्कि वो यीशु के हुक्म के मुताबिक वहां पर जमा थे और यक दिल होकर दुआ कर रहे थे ताकि रूह कुद्स उन पर नाजिल हो। और जब वो दुआ में बैठे थे तो लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह से रूह कुद्स ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, वहां पर पूरी दुनिया के यहूदी जमा हुए थे, क्योंकि इन 3 ईदों पर यहूदियों का जमा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहली ईद कौन सी? ईद फसा, और दूसरी ईद पेंतिकोस्त, और तीसरी ईद ख़याम। अब ये ईद पेंतिकोस्त, जिसे फसल की कटाई की ईद कहा जाता है, पूरी दुनिया के जो यहूदी थे वो अपने अपने हदिये और नजराने, अपने फल, अपनी पैदावार खुदा के हुजूर में लेकर आए थे। यरूशलेम में बहुत ज्यादा रश था, लोग इस ईद को मनाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, ये खुदा को कुछ देने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शागिर्द जो हैं ये खुदा से कुछ लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये दुआ में बैठे हैं, और जब दुआ में बैठे होते हैं तो खुदा का पाक रूह इन पर नाज़िल होता है, और ये गैर जुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं, और जब बोलते हैं तो वहां पर भीड़ लग जाती है, लोग हैरान हो जाते हैं, लोग मुताज्जिब हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये जो गलीली मर्द हैं ये तो मेरी जुबान में बात कर रहे हैं, ये तो मेरी जुबान
زبان میں بات کر رہے ہیں. پادی کہہ رہا تھا میری زبان میں بات کر رہے ہیں. مادی کہہ رہا تھا میری زبان میں بات کر رہے ہیں. الامی کہہ رہا تھا میری زبان میں بات کر رہے ہیں. مسوتامیہ کا رہنے والا وہ یہ سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ تو میرے ساتھ کلام ہو رہا ہے. یہودیہ کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم سرگوشیاں سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. کپدوکیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے. پنطس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شاگرد ہیں یہ جو یہودی ہیں یہ تو ہماری بولی میں ہم سے کلام کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہماری بولی کو سمجھتے نہیں. آسیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گلیلی مرد ہیں یہ تو ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں. فروگیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے خدا کی طرف سے سبق ہے. پمفیلیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے بول رہے ہیں. لتوا کے لوگ جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ شاگردوں کی طرف کھینچے آتے ہیں. رومی لوگ جب سنتے ہیں تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میسج ہمارے لیے ہے. گریکی لوگ جب سنتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو پیغام ہمارے لیے ہے. عرب کے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو گلیلی ہیں جو ارامی زبان بولنے والے ہیں یہ تو ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہماری زبان کو نہیں سمجھتے. یہ یکدل ہو چکے ہیں. انہوں نے کوئی بڑا کام کر لینا ہے اور خدا نے جو سب سے بڑا کام کیا خدا نے وہ جو ایک دوسرے کی بات نام کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پر شاگرد جو کہ ایک ہی زبان سمجھنے والے ہیں جب یہ یسوع کا میسج زمین پر لے کر چلتے ہیں بولتے ہیں تو وہاں پر بول رہے ہیں وہ مختلف زبانیں لیکن سمجھنے والے سارے کے سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری بولی ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو خدا نے جب کلام کرنا ہوتا ہے خدا نے جب ہم سے خدمت لینی ہوتی ہے تو پھر زبان اتنی میٹر نہیں کرتی. خدا جو کچھ کروانا چاہتا ہے خدا اپنے لوگوں سے کروا کر چھوڑتا ہے. اور جب یہ بلند آواز کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں. آج بھی لوگ ہمارے جیسے پادریوں کو کہتے ہیں کہ کمرے میں بھائی ہم لوگ کی بڑی گلا کر دیں کہ بھائی جتنے بھائی ہو جائیں جی رولا پایا ہو جائیں کہتے ہیں نا. وہاں پر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں لیکن میرے عزیزوں مقدس پطرس کھڑے ہو کر انہیں بتاتے ہیں اس وقت مقدس پطرس جو ہیں وہ عام شاگرد نہیں رہے. وہ ڈرے ڈرے سے وہ کانپنے والے وہ یسوع کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. وہ اب دیر ہو چکے ہیں. خدا کا پاک روح ان کے اندر آ چکا ہے اور مقدس پطرس کہتے ہیں اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری سنو کہ یہ نشے میں نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. ابھی تو بہت صبح ہوئی ہے اور صبح صبح تو کوئی نشہ نہیں کرتا. اگر یہ نشے میں ہے تو خدا کے کلام کی راز کی باتیں کہاں سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ نشے میں ہے تو اتنے دنوں سے دعا میں کیوں ٹھہرے ہیں. اگر یہ نشے میں ہے تو اتنی بڑی بڑی خدا کی بھیت کی باتیں کہہ رہے ہیں. اگر یہ نشے میں ہوتے تو پھر یہ ان میں سے کوئی کام نہ کر پاتے بلکہ اب ان کو نشہ جو ہوا ہے وہ کسی مے کا نہیں کسی شراب کا نہیں کسی اور نشے کا نہیں بلکہ اب انہیں کس کا نشہ ہو چکا ہے. کون ان کے اندر آ چکا ہے کس کی معمولی آ چکی ہے. خدا کے پاک روح کی معمولی ان کے اندر آ چکی ہے اور خدا کا پاک روح مقدس پطرس کو دلیل کرتا ہے اور مقدس پطرس وہاں پر کہتے ہیں کہ میری بات سنو. خداوند فرماتا ہے کہ آخری دن میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے نبوت کریں گے. تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے.
کے ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر میں اپنی روح نازل کروں گا. اور میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح بھی اپنی خدمت سے پہلے روح القدس سے معمور ہوتے ہیں. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھ لیں کہ لوگ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی خدا کے ممسوح جب وہ خدا کی خدمت کے لیے آتے تو وہ پہلے روح القدس سے معمور ہوتے، لیکن اس روح کا نزول جو ہوتا وہ عارضی طور پر ہوتا. جیسے کہ ہمیں جدعون پر خدا کا روح نظر آتا ہے اور وہ ایک اسپیسیفک کام کیا اور اس کے بعد چلا گیا. پھر شمشون پر، غدنیل پر، سول بادشاہ پر خدا کا پاک روح آتا ہے اور وہ عارضی تھا اور خدا پھر اپنا روح واپس لے لیتا ہے. اور ایلیا نبی پر، اسی طرح الیشا نبی پر خدا پاک روح بھیجتا اور پھر واپس لے لیتا. اور میرے عزیزو، مقدس موسیٰ جب وہ ساری اپنی قوم کے معاملات کو دیکھ رہے تھے تو خداوند سے کہتے ہیں، خداوند کیا اس قوم کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو خداوند ساری تکلیفیں، پریشانیاں، ان کے سارے معاملات کو میں دیکھوں؟ خدا نے کہا جو کچھ تیرے خسر نے تجھے کہا ہے، تیرے سسر نے تجھے کہا ہے، تو وہ کر اور 70 بزرگوں کو چن لے جو کہ تیرے مددگار ہوں، جو کہ تیرے مددگار ہوں. اور میں کیا کروں گا کہ تو انہیں خیمہ اجتماع کے ارد گرد لے کر آنا اور میں تیری روح میں سے کچھ روح لے کر ان پر ڈالوں گا. جو روح میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے دوں گا. خدا نے کہا مقدس موسیٰ کو، جو روح میں نے تجھے دیا ہے اس روح میں سے میں کیا کروں گا؟ میں اس میں سے کچھ لے کر ان 70 بزرگوں کو دوں گا. اور میرے عزیزو، کیا ہوتا ہے؟ مقدس موسیٰ جب ان 70 لوگوں کے نام لکھ لیتے ہیں، ان کو چن لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خیمہ اجتماع کے باہر جو بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، خدا مقدس موسیٰ میں سے ان کی کچھ روح نکالتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے اور وہاں پر وہ نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان میں سے 2 لوگ الداد اور مداد وہاں پر نہیں آتے، وہ لشکرگاہ کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور خدا کا پاک روح وہ جو مقدس موسیٰ میں سے لیا جاتا ہے وہ ان میں بھی ڈالا جاتا ہے اور وہ وہاں پر نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک نوجوان مقدس موسیٰ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے. اور مقدس موسیٰ اس نوجوان کو، مقدس یشوع کو جواب دیتے ہیں، تجھے میری خاطر رشک آتا ہے، کاش کہ خدا کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان میں ڈالتا. کاش کہ سب لوگ نبی ہوتے. مقدس موسیٰ کا دیکھیے اتنا زیادہ کنسرن کہ کاش سب لوگ نبی ہوں اور خدا کا روح ان کے اندر ہو. مقدس موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نے جو مجھے روح دیا اس میں سے خدا دے، بلکہ مقدس موسیٰ کہتے ہیں خدا ڈائریکٹ اپنا روح انہیں دے. اور خدا نے یوئیل کے مقدس یوئیل کی معرفت بھی یہی کلام کیا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اور میرے عزیزو، خدا اپنی خدمت کروانے سے پہلے ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرتا ہے. آمین. خدا اپنی خدمت کروانے کے لیے پہلے ہمیں پاک روح سے معمور کرتا ہے. خداوند یسوع المسیح کا بپتسمہ ہوا اور خداوند یسوع مسیح روح القدس سے بھر گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں، آزمائشیں سامنے آتی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ وفادار رہیں تو ہم ان آزمائشوں پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی حکم کیا کہ تم یروشلم میں رہنا
पढ़ना। और मेरे अजीजों, जब उन पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो वो खिदमत के लिए तैयार हो गए, और फिर वो सिर्फ यरूशलेम में नहीं रहे, वो यहूदिया में गए, वो सामरिया में गए, बल्कि दुनिया की इंतहा तक गए। और ये काम हुआ रूह कुद्स के नाज़िल होने के वसीले से कि मुकद्दस पतरस दलेराना अंदाज में खुदा का कलाम सुनाते हैं और लोग उसको समझते हैं। और मुकद्दस पतरस वो जो लौंडी के सामने और एक खादिम के सामने 3 दफा इनकार करते हैं, मैं यीशु को नहीं जानता, आज जब खुदा का पाखरू मिल जाता है तो मुकद्दस पतरस खड़े होकर इतनी बड़ी जमात के सामने उसी यीशु की बातें करते हैं। और क्या होता है कि वहां पर लोग कहते हैं कि ऐ भाइयों हम क्या करें? तो मुकद्दस पतरस कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले और तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। और जब उनके दिलों पर ये चोट लगती है, वो इस कलाम को सुनते हैं, तो मेरे अजीजों फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 लोग मुकद्दस पतरस के पहले बास पर ही तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया! पहले बास पर ही। ये किसकी कुदरत थी? ये खुदा के पाखरू की कुदरत थी। और फिर जो हैकल के सामने एक जन्म का लंगड़ा वो पड़ा हुआ है, और वो मुकद्दस पतरस और यूहन्ना से कुछ मिलने की, और मुकद्दस पतरस कहते हैं चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मैं पाखरू की मामूरी में तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा जिसने कभी भी चलकर नहीं देखा था, जब खुदा के पाखरू की कुव्वत और कुदरत उसे छूती है, यीशु का नाम उसकी जिंदगी में आता है, तो वो जन्म का लंगड़ा शुरू हो जाता है। हालेलुया! वो जन्म का लंगड़ा चलना शुरू हो जाता है। और मेरे अजीजों, इसी तरह शागिर्द जब रूह कुद्स से भर जाते हैं तो सदर अदालत में बड़े दलेर होकर वो यीशु मसीह की बात करते हैं। वो रूहों को परखना शुरू कर देते हैं। हनन्याह और सफीरा का मामला आप जानते हैं, ये खुदा के पाखरू की कुदरत थी कि वो जान जाते हैं। हनन्याह ने भी झूठ बोला, खुदा के पाखरू से झूठ बोला, खुदा को आजमाया, और सफीरा ने भी ऐसा ही किया, और दोनों का अंजाम क्या हुआ? मौत। ये खुदा के पाखरू की कुदरत थी। और मेरे अजीजों, इसी तरह मुकद्दस स्तिफनुस वास करते हैं और यीशु के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं। ये किसकी कुदरत से था? पाखरू की कुदरत से। आमीन। खुदा के पाखरू की कुदरत के वसीले से था। और मेरे अजीजों, आप ऐसे जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, वो इस इनाम के मुंतजिर हैं। आज खुदा उनको ये इनाम देने वाला है। और जो लोग रूह कुद्स की कुदरत को देना चाहते हैं, मुकद्दस यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा मुकद्दम है, क्योंकि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और मेरे अजीजों, अगर शागिर्दों को रूह कुद्स का बपतिस्मा हो सकता है, तो आप जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी यादें कबूल किया है और बपतिस्मा लिया है, आज इनाम लेने की बारी है। लेकिन ये इनाम उसको मिलेगा जो ज्यादा तड़प के साथ खुदा के पाखरू का मुंतजिर है। और मेरे अजीजों, खुदा का पाखरू खरीदा नहीं जाता। एक शमौन जादूगर जिसने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन वो मुकद्दस पतरस और यूहन्ना के पास पैसे लेकर आ जाता है, कहता है मुझे भी ये नेमत दो, मुझे भी पाखरू दो। और मुकद्दस पतरस का जवाब होता है, तेरे रुपए तेरे साथ गायब हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने की कोशिश की है। और मेरे अजीजों, खुदा की बहुत सारी बख्शिशें हैं,
खुदा का रूप बहुत सारी आपको नेमतें देता है, लेकिन कब देता है? जब आप उसके मुंतजिर रहते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। आज खुदा का पाक रूह आपको छूना चाहता है, आपकी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। और मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह तब से काम कर रहा है। कलीसिया का उस दिन जन्म हुआ और कलीसिया का जन्म वहां से यरूशलेम से हुआ और फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया के इंतहा तक चलते चलते ये यूरोप में गया, एशिया के अंदर गया, तमाम तरफानी आसमों के अंदर गया, पाकिस्तान में आया, सियालकोट में आया और इस तरह से समड़ियाल के अंदर आया और समड़ियाल के अंदर इस चर्च में आया। और खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज भी खुदा के पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर रहे हैं और ये जिंदगियां तब्दील होती रहेंगी। खुदा का पाक रूह जिंदगियों को छूता रहेगा। लोग नबूवत करते रहेंगे, लोग ख्वाब देखते रहेंगे, लोग रोया देखते रहेंगे, लेकिन कब? जब खुदा के लोग अपना खुदा को देंगे। आमीन आमीन। आप में से जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको पाक रूह से भर दे। खुदा आपको पाक रूह से भरने के बाद मुख्तलिफ खुदा का पाक रूह आपको नेमतें दे। और जो लोग अभी तक खुदा की रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सके, वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों में भी आए।